اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے جو بنائی ہے اس کا ایک بڑا عظیم مقصد ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے دنیا میں رہ کر کے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا جائے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ جو لوگ میرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے انہیں نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اسلامی بھائیوں، تو یہ دنیا کی جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم ضائع نہ کریں، اس کو ہم برباد نہ کریں۔ یہ ایک بہترین موقع اللہ نے دیا ہے، ایک بہترین ٹائم اللہ نے دیا ہے، اسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اسی جنت کو پانے کے لیے، اسی جنت کے لیے دنیا میں رہ کر کے تیاری کرنے کے لیے، اس لیے کہ اصل کامیابی وہی ہوگی جو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اصل کامیابی وہی ہوگی جس کو آخرت میں کامیابی مل جائے گی۔ دنیا میں ایک انسان کو نوکری مل جاتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ ایک آدمی مشہور ہو جاتا ہے، فیمس ہو جاتا ہے، شہرت مل جاتی ہے، وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا بھر کے لوگ مجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن آؤ دیکھو قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے لوگوں کو کامیاب کہا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جہنم سے دور کر لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا فیوچر صحیح ہو جائے گا، اس کا مستقبل سنور جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی یہ جو زندگی ہے یہ تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اسلامی بھائیوں، تو ہمیں آخرت کی جو کامیابی ہے اس کامیابی کی ہمیں زیادہ فکر کرنی ہے، اور ایک حقیقی مومن جو ہوتا ہے، حقیقی ایمان والا جو ہوتا ہے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی محنت کرنی پڑے، دنیا میں جتنی بھی قربانی دینی پڑے، چاہے وہ قربانی جان کی ہو، چاہے وہ قربانی مال کی ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کی قربانی ہو، لیکن مومن یہ چاہتا ہے سب کچھ قربان کر دے۔ لیکن اللہ نے جو جنت تیار کی ہے، اللہ نے جو جنت بنائی ہے، اس جنت کو حاصل کر لے، اس اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو ہم پانے والے بن جائے۔ ایک مومن کے دل کے اندر اس کی بڑی تڑپ ہوتی ہے۔ چنانچہ جنگ بدر سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ آگے بڑھو، اے صحابہ آگے بڑھو، دشمن تمہارے سامنے موجود ہے۔ قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اے صحابہ میدان میں آگے بڑھو، جنت تمہارے انتظار میں کھڑی ہے۔ اگر تم اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس جنت کو حاصل کرتے ہوئے، لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، شہادت کا درجہ تمہیں مل گیا، تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ حضرت عمیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کی زبان سے جنت کا تذکرہ سنا، خوشی سے جھوم گئے، خوشی سے جھوم گئے، اور اس کے بعد کھجوریں نکال کر کے کھانے لگے۔ کھجوریں نکال کر کے کھا رہے ہیں، اچانک اسی دوران ان کو جنت یاد آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کھجوروں کے کھانے تک میں زندہ رہا، انہا لحیات طویلہ، تو میری زندگی بڑی لمبی ہو جائے گی۔ کھجوروں کو چھوڑ دیا اور میدان کے اندر اتر گئے، میدان کے اندر بڑی جوامردی سے اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، ایسا لڑے کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین کی جنت کے مہمان بن گئے۔ ایسی ہوتی ہے جنت کو پانے کی تڑپ، ایسا ہوتا ہے ایک مومن کے دل میں جنت کو حاصل کرنے کا شوق اور جذبہ۔ اسی طرح کا جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کو حاصل کرنے کی جتنی فکر ہے، مالوں کو جمع کرنے کی، سمیٹنے کی جتنی فکر ہے،
نیک اعمال کی اتنی فکر نہیں ہے، اپنی آخرت کو بنا لے سوار لے اس کی فکر نہیں ہے، نیک اعمال کر کے جنت کے حقدار بن جائے اس کی فکر ہمیں ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت بنائی ہے، جنت کو اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ اس جنت میں کون سے لوگ جائیں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، ان کی پہچان کیا ہوگی، آئیے قرآن حکیم سے پوچھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، تم سب اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ متقی کون لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں، ان کی پہچان کس طریقے سے ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو آسانی اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ نیکی کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور یہ لوگ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور جب یہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، فوراً اللہ رب العالمین کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، فوراً اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں سے استغفار کر لیتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو بخشنے والا ہو، کون ہے اللہ کے علاوہ جو گناہوں کو معاف فرمانے والا ہو۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر کے یہ لوگ گناہوں پر ڈٹے نہیں رہتے، جان بوجھ کر کے یہ گناہوں پر جمے نہیں رہتے، جان بوجھ کر کے یہ گناہوں کے اوپر قائم نہیں رہتے، بلکہ فوراً اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فوراً گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، انہی کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ونعم اجر العاملین، نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی بہترین بدلہ ہے۔ یہ جنت کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی، اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے انہی آیتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ نے جنت کو متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے جنت کو تیار نہیں کیا ہے۔ اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، جن کا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، جو فقیروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے بد اخلاقی کرتا ہے تو وہ جو ہے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے وہ کسی سے بدلہ نہیں لیتے ہیں، اور جب ان سے نادانی میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ رب العالمین سے توبہ کر لیتے ہیں اور پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو تیار کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اگر جنت ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ دعاؤں کے ذریعے سے
انسان کا جو معاملہ اور کام ہوتا ہے، انسان کی جو مشکل ہوتی ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ انسان کے مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ انسان کے مسائل کو حل کر دیتا ہے۔ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں جنت کی طلب ہے، ہمیں جنت کو حاصل کرنے کا شوق ہے، تو ہمیں جنت کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ یہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا کر، اور اے اللہ تو ہمیں آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا کر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آخرت میں بھلائی سے مراد جنت ہے، یعنی اے اللہ دنیا میں تو ہمیں بھلائی عطا کر دے، اور اے اللہ تو آخرت میں بھی ہمیں جنت عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں دوزخ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں آج ہم اتنے مصروف ہیں، لایانی اور بیکار کے کاموں میں اتنے اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیے ہیں کہ ہمیں دعا کرنے کی فرصت نہیں ہے، جنت کا سوال کرنے کا اللہ رب العالمین سے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ۔ جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت اللہ رب العالمین سے کہتی ہے کہ اے اللہ رب العالمین تو اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ جو آدمی 3 مرتبہ اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جو آدمی 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار۔ اے اللہ تعالیٰ تو اس کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کو دوزخ کے جہنم کے عذاب سے پناہ دے دے۔ تو جنت کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے، اللہ رب العالمین سے جنت کا سوال کرنا ہے، اس لیے کہ دعاؤں کے ذریعے سے کیا ہوگا، جنت کا پانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن حکیم کا آپ مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جنت کے مختلف نام بھی اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے جنت کے تقریباً 11 سے 12 ناموں کو آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلا نام جنت کا جنت ہے، اور یہ جنت کی تمام قسموں اور تمام نعمتوں کو شامل ہے۔ جنت عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، باغ۔ جنت کے معنی باغ، اور اسی طریقے سے اصل معنی ہوتا ہے چھپا ہوا، پوشیدہ، یعنی جو چیز چھپی ہوئی ہے، جو چیز پوشیدہ ہے۔ اسی لیے ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس بچے کو جنین کہتے ہیں۔ جن ایک مخلوق جس کو انسان دیکھ نہیں سکتا، اسی لیے اس کو جن کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نظروں سے اوجھل ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا۔ پاگل کو عربی زبان میں مجنون کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل اس سے پوشیدہ رہتی ہے، چھپی ہوئی رہتی ہے۔ تو باغ کو جنت کہا گیا ہے، اس لیے کہ یہ باغ اپنے اندر داخل ہونے والے شخص کو اپنے درختوں سے اور اپنی ہریالیوں سے چھپا لیتا ہے۔ باغ کے اندر جو آدمی چلا گیا، اتنے درخت، اتنی ہریالیاں ہوتی ہے، باہر سے کوئی اس آدمی کو دیکھ ہی نہیں سکتا، اسی لیے باغ کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تمام کی تمام باتیں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، جنت کا ایک نام کیا ہے، دار السلام، امن جو ہے سلامتی کا گھر، دار الخلد، ہمیشگی کا گھر۔ اسی طریقے سے دار المقامہ جنت کا ایک نام ہے، ہمیشہ رہنے کا مقام۔ جنت المأوى جنت کا ایک نام ہے، ٹھکانے والی جنت۔ اسی طریقے سے جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات۔ اسی طریقے سے جنت کا ایک نام فردوس ہے، فردوس، اور جنت الفردوس یہ جنت میں سب سے اعلیٰ قسم کی، سب سے اعلیٰ کوالٹی کی جنت ہے، سب سے بہترین جنت ہے۔ اور جنت کا ایک نام ہے مقام امین، مقام امین، امن والی جگہ، امن والا مقام۔ اور اسی طریقے سے جنت کا ایک نام ہے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات، نعمتوں والی جنت ہے۔ یہ جنت کے مختلف نام ہیں،
قرآن حکیم میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائے ہیں۔ اسلامی بھائیو، کوئی آدمی اگر یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اگر دنیا کے اندر نیک اعمال کر لیے اور اس نے اپنے نیک اعمال پر بھروسہ کر لیا، یہ سوچ لیا کہ ہم نے نیکیاں بڑی کی ہے، جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو ٹھیکیدار ہیں جنت کے۔ اسلامی بھائیو، آدمی دنیا کے اندر کتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن جب تک اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کا فضل و کرم نہیں ہوگا، کوئی انسان اپنی نیکیوں کے بدلے میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کسی انسان کو اس دھوکے میں نہیں پڑنا ہے کہ ہم نے بڑی نمازیں پڑھ لی، ہم نے بڑے روزے رکھ لیے، ہم نے عمرہ کر لیا، ہم نے حج کر لیے، ہم نے بہت زیادہ عبادتیں کر لی، اب کیا ہے، اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، اب تو جنت ہم کو ملے گی ہی۔ اس گھمنڈ میں اور اس تکبر میں، اس زعم کے اندر مبتلا نہیں ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من احد یدخلہ عملہ الجنہ، دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اس کا عمل جنت کے اندر داخل کرائے گا۔ اللہ کے نبی سے کہا گیا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ بھی جنت کے اندر نہیں جائیں گے؟ کیا آپ کو بھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی، جب تک مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ نہیں لے گی تب تک میں بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی جب اللہ کی رحمت مجھے حاصل ہوگی، اللہ کا فضل میرے اوپر ہوگا، تبھی جا کر کے جنت کے اندر داخلہ مجھے نصیب ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت کو تلاش کرنے کی ایک دعا سکھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی امید رکھتا ہوں، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا، وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اللہ تعالیٰ میرے سارے معاملات کو اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ لا الہ الا انت، کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے تجھ کے، تیرے سوا اللہ کوئی معبود حقیقی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو طلب کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو مانگا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ابھی ادھورا رہ گیا ہے، انشاءاللہ العزیز آئندہ موقع پر جنت کی جو نعمتیں ہیں، جس میں جنت میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، جنت کے بالا خانے، اور اسی طریقے سے جنت کے کھانے، جنت کے لباس، جنت کی خوشبو، جنت کی عورتیں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر اور بھی بڑی ساری نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے تیار کی ہے، جنتیوں کے لیے تیار کی ہے۔